نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بعض اوقات جسمانی خواہشات روح پر غالب آ جاتی ہیں، بعض اوقات روحانی کیفیات جسم پر غالب آ جاتی ہیں. عام طور پر دن میں جب ہم دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جسم ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روح کی جو کار فرمائی ہیں وہ ذرا جمعہ کی اذان کے بعد کسی بھی اور قسم کی مشغولیت اختیار کرنا درست بالکل بے حس ہو جاتا ہے، اور تو پھر روح جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے، اس کی کار فرمائی نماز کے لیے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی. پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت بھی یاد ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم اس جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ لازم زندگی دینی ہوتی ہے وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، ورنہ دوسری باقی ہوتی ہے وہ بھی سوائے 4 طرح کے لوگوں کے. اب یہ جو روح نکلتی ہے نا ایک ہمارے جسم، عورت، بچہ لگتا ہے یا کہ مریض. جیسے وہ مختلف جگہوں ایک ہو گیا غلام مملوک، گھومتی پھرتی، دوسرا عورت، تیسرے بچہ اور چوتھے دراز بیمار کے مثلا کسی مردے سے جا ملاقات. اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ نہیں ہے نا، جب ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جب نکل جاتی ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. گھر میں اسی جمعہ طرح نہیں روح ہوتا، دیواروں کے پار جمعہ جمع ہو کر ہی ہوتا قرآن ہے، پاک میں مسجد میں ہوتا ہے اور بڑی مسجد میں ہوتا ہے. الموت ولو کنتم فی عید کے بروج دن مشیدہ، جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت یعنی ہے. اگر بالکل ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں جمع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ بس جو چاہے تو اس کے لیے یہ نماز عید نکل جائے گی، جمعہ سے کافی ہوگی. جمعہ نہ بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، رکاوٹ نہیں ہے، عید کا پڑھنا لازم ہے. اور اب ہم تو جمعہ مر پڑھیں جاتے ہیں، یعنی آپ نے پسند کیا کہ جمعہ پڑھیں، لیکن جو نہ پڑھنا چاہے ظہر پڑھنا چاہے جیسے تو وہ بھی ٹھیک ہے. کر آئے. وہب بن کیسان سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے عید کے لیے نکلنے میں دیر کر دی، حتیٰ کہ دن کافی اونچا ہو گیا. پھر وہ نکلے، خطبہ دیا اور بہت لمبا خطبہ دیا، پھر اترے اور عید کی نماز پڑھائی اور اس دن لوگوں کو جمعہ نہیں پڑھایا. یہ بات ابن عباس سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا انہوں نے سنت پر عمل کیا. لیکن کہ باقی حدیثوں میں بہت سی چیزیں مماثلت ہیں، ایک ایک چیز کسی اور حدیث میں الگ سے بھی ملتی ہے. جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے. پھر اسی طرح مسجد کی طرف جلدی نکلنا چاہیے، رو رہی ہے کیونکہ جب خوش ہے امام نکل آتا ہے تو پھر اس کے بعد فرشتے اپنا نام لکھنے بند کر دیتے ہیں. آپ نے کہاں سے دیکھ لیا؟ کثرت سے درود پر لیٹے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات نکل جاتا ہے، رات سے شروع ہو جاتا ہے. کل کسی نے سوال کیا تھا کہ جمعے کی رات کا کوئی خاص عمل کیا ہے، ایسی جگہوں پر اللہ کے اذن سے ہی جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر جو شہیدوں کا واقعہ میں نے نازل کرے گا. عاص بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے. اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. دنیا نے جس کا مشاہدہ بھی کیا، تو پھر آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ اسپیشل کرنے کا کام کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود کا تحفہ بھیجا جائے. کہ جیسے پھر سورۃ ہماری الکہف پڑھنا، ٹریول کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، ایسی فرمایا جگہ جو جا جمعہ کے پہنچتی دن ہے تو جمعہ کے ہو سکتا ہے کہ وہ اس مقام تک جا پہنچی ہو. یہ شہیدوں کی من قرأ روح سورۃ الکہف آزاد فی یوم ہوتی ہے، الجمعہ ان کو اجازت تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن ان رہتا لوگوں ہے. کی روح سے جا ملے. اور پھر کیا کرو؟ جن قید خانے میں تو ہوتی ہے نا وہ روح جس کو خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تو جنت میں کیا ان کر رہی ہوتی کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو. یعنی اللہ نے بالکل جمعے ایک کی سچ نماز ہے کے اور وقت حقیقت خرید و ہے فروخت سے کہ منع بسا کر دیا اوقات اور انسان اس کو ان لوگوں کو حرام خواب قرار دیا جن کو ایسے مخاطب کیا لوگوں گیا سے کہ ان پہ جمعہ فرض ملاقات ہے. کر کے یا ان ایھا کے الذین آمنوا سے شروع حالات ہو کو کے جان لیتا ہے. اینڈ تک ایک کرنے ان کا پہ کام کیا بتایا گزر گیا اور مثلاً دوسرا ان کو عذاب چھوڑنے ہو رہا کا ہے. کام.
یہ عام بات ہے نا کہ پڑھنا فرض ہے، جس حال میں دیکھو ایسے اسی حال میں تجارت ہوتی ہے. چھوڑنا فرض ہے. اگر خواب میں دیکھیں کسی نے اپنے والدین یعنی جب کو اذان ہو جائے تو خرید و فروخت ترک کر دو اور اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے جلدی کرو. اگر کوئی سودا طے بھی پا رہا ہے تو بس وہی ٹھپ کر دو. یہ بھی آپ اللہ نے کی ایک رحمت ایکسپیرینس ہوتی کیا ہے ہوگا کہ سعودی عرب ان میں کو موقع بعض دے اوقات دیا یہ ہوتا جاتا ہے کہ صرف پیسے دینے والے رہ جاتے ہیں. آپ نے ساری چیز باوتا کر لیا، چیز لے لی، پیک کر لی، رکھ لی، اور ابھی پیسے دے رہے ادھر سے اذان ہوئی، وہ کہتے بس چھوڑ دو، چیز بھی چھوڑ دو، دیکھتے ہیں نہیں کہ چاہیے وہ پیسے، کچھ نکل پڑتے ہیں. لیکن جو بہت کئی اور پرٹیکولر لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں اس درجے کا رہا ہے، حکم جس کا مطلب کہ یہ اس ہے وقت کام کہ پھر چھوڑ آپ دو. ان دو کے کنٹرڈکشن کیسے دور کریں گے؟ تو پھر آپ یہ دیکھیں گے یہ بھی فرض کے درجے میں جس نے خواب دیکھا ہے اس کا اسی اپنا وجہ سے نظریہ اس علماء کا شخص کے بارے میں اتفاق کیا ہے کہ تھا، دوسری اذان کے کیونکہ بعد اس کی خرید و اپنی فروخت بدگمانی تو حرام نہیں ہے. اندر چھپی ہوئی اصل تھی میں کہ جو یہاں تو ہمارے ہاں سوتے وقت مسجدوں میں ایک ہی اذان ابھر ہوتی آئی، ہے، اور لیکن اس جیسے نے اگر وہ سعودی روح عرب اس میں طرح آپ کا نے دکھا کبھی دیا، حرم پھر میں وہ جمعہ حدیث پڑھا نفس ہوتا میں آ آپ نے جائے دیکھا گی، ہوگا دل کی بات کہ میں وہ چیز آ جائے گی. ایک اذان ذرا آدھا تو گھنٹہ یا کچھ نبوت کا پہلے دے جیسے دیتے انبیاء علیہ وہ السلام صرف کو ایک کچھ انفارم غیب کرنے کی کے لیے کہ خبریں لوگ دے دی تیاری جاتی شروع تھی، کر دیں. اسی طرح عام لیکن جو ہی انسانوں پھر کو امام بیٹھتا ہے اور خواب کے اذان شروع ذریعے ہوتی ہے کچھ تو اس غیب کے کی بعد خبریں کوئی خرید و دے دی فروخت جاتی ہیں، امیڈیٹ لیکن پہلے والی ہے. اس میں یہ کسی کہ بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ زوال کے بعد سے نماز جمعہ کے فارغ ہونے تک ہے، کوئی یعنی جو ہی سورج ڈھل جائے دلیل نہیں تو رکھتے، شروع ہو جاتا ہے خرید و فروخت بند. ایسا کچھ کہتے ہیں خطبے کی اذان سے نماز تک بات ہے. یہ نہیں کہہ سکتے بہرحال کہ میں نے جو جمعہ خواب کے دیکھا دن وہ بالکل سچ ہو خرید و جائے گا، فروخت یہ آپ دعویٰ صبح نہیں میں کر کر سکتے سکتے ہیں، اس کے بعد نبوت بھی کا تو کر دعویٰ سکتے کیا ہیں، جا لیکن اس سکتا ہے، پیریڈ لیکن میں نہیں آپ کر اپنے خواب سکتے. کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو احتیاط یہی ہے کہ کہ میں نے زوال جو کے بعد دیکھا ہے وہ بالکل روک سچ دیا دیکھا. جائے. ہو سکتا ہے آپ کو بعض شیطان نے اوقات یہ ہوتا ڈرایا، ہے کہ خرید و فروخت تو نہیں ہوتی، ہو لیکن سکتا ہے کہ آپ جاب کے ہوتی اپنے ہے. دل کی سوچیں بعض اور اوقات خیالات اس یہ میں ہے آ رہے کہ ہوں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اور خصوصاً اچھا اس ابھی تو وقت اذان جب ہی ہوئی دو ہوگی، ابھی تو متضاد خطبہ چل رہا ہوگا، آپ ہم کو خبریں نماز میں ملیں. جا کے شامل ہو مثلاً جائیں گے. ایک شخص آپ کے تو پاس نہیں، آتا ہے، اذان کا وقت وہ جو ہے وہ کہتا ہے جمعہ کہ شروع میں ہونے نے کا آپ کے وقت بارے ہے، میں اس بہت میں اچھا پھر خواب دیکھا. باقی کام چھوڑ دینے چاہیے. دوسرا آتا ہے اللہ یہ کہ کہتا ہے انسان کہ میں نے پارک آپ کر کو رہا اچھے ہے حال میں یا نہیں دیکھا. رش ہے یا اب یہ راستے میں فرق کوئی کس چیز کا ہو رکاوٹ آ گیا؟ گئی ہے، وہ الگ بات ہے. اس کے اپنے گمان ذالکم کا خیر فرق ہے. لکم ان کنتم تعلمون، ایک آپ کے یہ بارے میں تمہارے حق گمان میں اچھا بہتر رکھتا ہے، یعنی وہ آپ خرید کو و اچھا فروخت دیکھنا چاہتا چھوڑنا ہے، بہتر ہے لہٰذا وہ آپ کو اچھا اگر دیکھ تم رہا ہے. جانتے ہو. اور دوسرا یعنی نماز پڑھنا آپ سے زیادہ حسد بہتر رکھتا عمل ہے، ہے. اور وہ آپ اس کو لیے ہر کہ قیمت پہ ختم اگر ہوتے تم نے دیکھنا وقت پہ چاہتا ہے. وہ نماز نہ ویسے تو پڑھی مار وہ تو نہیں فوت ہو سکتا آپ جائے کو، گی، لہٰذا خواب میں مار لیکن لیتا ہے، اگر تم نے تجارت اور چھوڑ خواب میں دی آپ کا اس حال وقت برا تو وہ دیکھ تو لیتا بعد ہے. میں بھی ہو سکتی ہے. اس کا تو وہ کوئی وقت خواب مقرر دراصل تو کیا نہیں ہوتا ہے، ہے، اس کی وہ تو کسی وقت اپنے بھی ہو نفس کی سکتی ہے. بات ہوتی ہے. ایک تو یہ استاذہ جی کہ اسی سورۃ طرح الکہف کے بھی جیسے آپ نے بعض بتایا لوگ تو سورۃ الکہف جو کے لیے بھی جھوٹ کیا سے کچھ بچتے ہیں، وقت مقید ہے؟ کچھ لوگ اس جن کو کا کہتے ہیں دھوکے کہ سے اٹ بچتے ہیں، ہیز ٹو جن بی کے اندر بفور عصر، منافقت نہیں ہوتی، جن کے دل بالکل مغرب سے صاف پہلے ہوتے پہلے ہیں، تک پورا جمعے دن کا پورا ان دن، کو بھی درود بعض کے لیے بھی اوقات پورا ایسے دن. خواب آتے ہیں ٹھیک کہ ہے، جو مغرب بالکل پہ وہ واضح دن کا حقیقت اختتام ہوتا ہے. سے نظر آ ٹھیک ہے. جاتی. اور لیکن دوسرا کوئی یہ جو شخص جمعے کی بات یہ آئی کہ خود سے وزر دعویٰ نہیں کر البیع، فار سکتا انسٹنس اب کہ جو میں ڈپینڈ نے کرتا دیکھا ہے ہے نا وہ نیت میرے والی دل بات کی ہے بات کہ نہیں اگر اور آپ نے بالکل بڑی جمعہ سچائی اٹینڈ ہے. کرنے کی جب نیت تک کی کہ وہ ہوئی چیز ہے عملاً تو پھر آپ کا ہوگا. اب سامنے جس نہ فار آ انسٹنس جائے. ہم یہاں ہوتے ہیں اور اگر کسی وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی لیکن اگر اچھا ارادہ کیا ہوا ہے خواب تو پھر اس اللہ وقت کی انسان طرف سب سے چھوڑ کے ہے چلا اور جائے. برا شیطان جزاک کی اللہ. طرف سے. یعنی ایک اگر یہ آپ کسی سوال کو ہے برا کہ دیکھ جب رہے ہم ہیں فرائیڈے کی مارننگ اور یا نائٹ کسی کی کہتے برائی ہیں دیکھ رہے ہیں تو تو کیا وہ وہ دراصل نائٹ کیا ہے؟ جمعرات کی مغرب کے شیطان بعد ہے آپ شروع کے ہوتی اندر، ہے؟ جی جی صحیح. جو آپ کو اس شخص دوسرا کے یہ ہے خلاف کہ اگر ہم یا کسی آئے خاص ہیں واقعے جمعے کے کی خلاف نماز کے بھڑکا لیے رہا کسی ہے وجہ سے ٹریفک میں پھنس اور گئے، آپ اپنی خطبہ ہو گیا، تو تسلی اس کے کر بعد لیتے کیا ہیں ہم خواب صرف کے 2 ذریعے. فرض ہی پڑھیں گے کہ پوری فرمایا نماز بس پڑھیں؟ جب اچھا کوئی سوال شخص ہے. پسندیدہ اس میں یہ خواب ہے کہ دیکھے بعض علماء کہتے تو ہیں اسے صرف اس کہ شخص سے بیان کرے اگر جس کوئی سے دوسری محبت اور رکعت کی اعتقاد ہے. رکوع یہ میں میرا شامل مشورہ ہو نہیں، گیا نبی تو صلی اس کا اللہ علیہ جمعہ ہو وسلم گیا. کا ہے، امام آپ ابو سب حنیفہ کے کا لیے، قول یہ ہے بخاری کہ اور مسلم کی اگر روایت اس ہے نے کہ جب سلام کوئی بھی پا اچھا لیا خواب آپ دیکھیں تو تو اس کیا کا کریں؟ جمعہ ہو گیا، اس کیونکہ کو بتائیں وہ بھی جس نماز سے کا حصہ آپ ہے. محبت رکھتے حتیٰ ہو کہ وہ وہ یہ آپ سے کہتے بھی ہیں کہ رکھتا ہو اگر جس امام پر آپ سجدہ کا سہو اعتماد کر ہو. رہا ہے تو جیسے بھی حضرت جمعہ ہو یعقوب جائے علیہ گا، السلام نے کیا کہا یعنی تھا، پا بیٹے لے
گا. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی سویا رہ گیا, کوئی کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی, تو جمعہ اس کو مل جائے گا. لیکن حق تعالیٰ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ خطبہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جمعے کا حصہ ہے. جب برا خواب دیکھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اس خطبہ نہیں اور جمعے میں شریک ہو گئے ہیں اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے کہ شیطان بہکانے لگا, تو اس صورت میں پھر ظہر کی نماز یعنی امام جب سلام پھیر لے تو 2 رکعت پڑھنے کی بجائے 4 پوری یہ ہوتا ہے کہ جسے ہمارا کسی سے اختلاف ہوا ہے. السلام علیکم. سورہ کہف کے بارے میں معلوم کرنا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں, میرے بچے سے چھوٹے ہیں, میں ان کو عادت ڈالی ہے کافی سالوں سے, تو ہم کمزور ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں, اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے, تو پھر ہم کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہ آیتوں کی فضیلت ہے, لیکن جمعے کے دن ساری پڑھنے کی ضرورت ہے. تو ایسا ایسا جو بڑے ہوتے ہیں اس کو بڑھاتے کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا, اس کو وہ رشتہ مل نہیں رہا, تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو گئی اس لڑکی سے. اس کے بعد ہجرت سے پہلے جو جمعہ ہوا تھا مدینہ میں اتنی ہوتی, وہ اسد بن زرارہ نے مدینہ سے 1 میل دور قائم کیا تھا. اسد بن زرارہ. بعض اوقات جیسے کسی سے ضد ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے آپ کی,
اسی لیے ایک صحابی تھے تو وہ اب آپ اس کو خواب میں برا دیکھ رہے ہیں تو کہا کرتے اس کی برائی دیکھ رہے ہیں ابو امامہ. تو یہ دراصل کیا ہے؟ شیطان کا شر ہے جو آپ پہ غالب آ گیا. کہ اسد بن زرارہ. آپ اس کی برائی چاہتے ہیں، ویسے کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہیں آپ، یا مدینہ سے ایک آپ خواب کے ذریعے وہ اپنی تسلی کر لیتے ہیں. خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی کاروبار چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی آنا یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز انہیں مشغول نہیں کرتی اپنے اندر. سورۃ النور میں آتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے، نہ کوئی خرید و فروخت. تجارت اور بیع دو الگ الگ لفظ استعمال ہوئے ہیں. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. تو جیسے ہی نماز کا وقت آئے فوراً سب کام چھوڑ کر جمعے کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ جمعے کے لیے، باقی نمازوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اسود سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر مسجد چلے جاتے تھے، کام چھوڑ دیتے تھے. تو بات یہ ہے کہ انسان بیک وقت دو تقاضوں کے بیچ میں ہوتا ہے، دو چیزوں کے بیچ میں. ایک طرف اس کی دنیا ہوتی ہے، ایک طرف اس کا دین ہوتا ہے. بہت سے لوگ یا صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں یا صرف دین کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان دونوں میں بیلنس قائم کرنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ پرفیکٹ بیلنس سورۃ الجمعہ میں نظر آتا ہے کہ یہاں پر نماز کے لیے بلایا گیا، حاضر ہو جاؤ. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. نماز پڑھ لی، عبادت ہو گئی، اجتماعیت ہو گئی، اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں ہی عبادت کی مختلف قسمیں ہیں. اس کے لیے تقسیم اوقات کی ضرورت ہے، ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت ہے. کچھ وقت عبادت کے لیے اور کچھ وقت کام کاج کے لیے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے عبادت کا تقاضا کرے تو وہ عبادت کے لیے دوڑ پڑے، اور جب اس کی ضروریات اس کو دنیا کی طرف بلائیں تو اپنے کام کاج اور معاش کی طرف دوڑ پڑے. اسی طرح جب دین کی خدمت کے لیے بلایا جائے، دین کے پڑھنے پڑھانے کا وقت ہو تو انسان اس کی طرف دوڑ پڑے. اور جب بچے اور شوہر اور گھر والے ہمارے محتاج ہوں کھانے پینے کی اور ضروریات پوری کرنے کے، تو ان ضروریات کو بھی عبادت سمجھ کر پورا کیا جائے. تو اس طرح ایک حسین امتزاج قائم ہو جاتا ہے دین اور دنیا کے درمیان. یعنی نہ تو ہمارے سے یہ تقاضا کیا گیا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں اور راہب بن جائیں، اور نہ ہی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم سارے کا سارا وقت صرف عبادت میں ہی گزارے.